अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, तुर्की इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है और तैयब उर्दवान इसके लिए कोशिशें करते भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी ताकत भी है, मईशत भी अच्छी है, लेकिन अभी शायद ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्तों में वो पार बन भी जाए। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी रुकावट है जो कि उसको सुपर पावर बनने के लिए आड़े उसके आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या है। वो ये है कि इतनी बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद जो टर्की है उस इस तरह से मजबूत नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि टर्की के पास एटॉमिक हथियार मौजूद नहीं हैं। ये पहले समझा जाता था, ये तसव्वुर किया जाता था, लेकिन आज हालात कुछ मुख्तलिफ हो चुके हैं। आज मैं अब बहुत अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब तुर्की के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हथियार जो हैं वो टर्की ने खुद नहीं बनाए, बल्कि अमेरिका के हथियारों के ऊपर टर्की ने कब्जा कर लिया है। अब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये 50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिनके ऊपर टर्की की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। अमेरिका अपने तमाम तर प्रेशर के बावजूद वो टर्की से अपने तमाम तर हथियारों को वापस नहीं छुड़वा सका। अब इसमें किसी किस्म की कोई एक्सैजरेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई इसमें इसको बढ़ा चढ़ाकर बयान नहीं किया जा रहा। ये आपको हकीकी खबर दे रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊंगा भी। सवाल अब ये है कि यहाँ पर टर्की ने ये बॉम्ब हासिल कैसे किए और इनके ऊपर कब्जा कैसे किया, जबकि अब इसके बाद क्या टर्की को हम जो एटॉमिक पावर कह सकते हैं या नहीं, एक जोहरी ताकत कह सकते हैं या नहीं। इस तमाम तर सिनेरियो का, इस तमाम तर सवालों का, इन तमाम तर क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर इस वीडियो में दूंगा। नाज़रीन, पूरी एविडेंस के साथ पूरे जो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये है क्या और क्या वाकई ये सच है या नहीं। क्योंकि कुछ खबरें पहले तो मैं आपके सामने रखूंगा जो कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, और जिस तरीके से वो इसे कवर कर रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपको बताऊंगा कि तुर्की ने ये कब्जा कैसे किया, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देखें जो कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इसको कवर कर रहा है और वो क्या कह रहा है। ये वीडियो देखें। New nuclear threat is on the horizon. Amid the ongoing Syrian conflict, Turkey is holding American nuclear weapons on its soil. And now a new report has added to the panic. Let's tell you what the story is all about. The report claims that Turkey could seize these nuclear weapons that are currently stored at an American airbase in Turkey. Ankara is not saying anything at this stage, but these are testing times for the Turkey-US relationship, to say the least. तो नाज़रीन, ये आपने वीडियो देखी जिसमें इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको कवर किस तरह से कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये एक ओपन सीक्रेट है जो कि अमेरिका की जानिब से ये नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका इसे मानता है। लेकिन अब अमेरिका मान भी रहा है कि हमारे 50 जो मिलिट्री हथियार हैं, हमारे जो 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो टर्की के कब्जे में हैं। और ये न्यूक्लियर हथियार कहाँ पे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब इसी हवाले से जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की बात है, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन किया गया, यही पूछा गया इन जो हथियारों के बारे में, तो उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। America does not publicly acknowledge these nukes, but it's an open secret. And just 4 days ago, U.S. President Donald Trump appeared to confirm this claim. One of the things that has been exposed by this Turkey situation is that as many as 50 nuclear weapons are at Incirlik Air Base in Turkey. How confident are you of those weapons' safety? We're confident, and we have a great air base there, a very powerful air base. That air base alone can take any place. It's a large, powerful air base. तो नाज़रीन, जब डोनाल्ड ट्रंप से आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप से इन एटॉमिक हथियारों के बारे में क्वेश्चन किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया जी हमारी बहुत बड़ी बेस है, वहाँ पर ये सबसे बड़ी बेस है, हमारा भरपूर कंट्रोल है। मतलब वो उसका कोई आंसर दे नहीं पाए हैं। ये आपके सामने आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये बेसिकली गेम क्या है। अब जब रिपोर्टर ने ये सवाल किया कि आप उनसे जो है वो टर्की ने कब्जा कर लिया तो आप क्या कर रहे हैं, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। ये आपके सामने तमाम तर मैंने आपकी वीडियो रखी। तो नाज़रीन, ये जो हथियार हैं, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये B-61 मिसाइल्स हैं जो कि 50
50 B-61 میزائلز ہیں. اب B-61 میزائلز ہیں کیا، پہلے یہ جان لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح اس کے اوپر ٹرکی کی جانب سے قبضہ کیا گیا ہے. تو ناظرین پہلے یہ جو بام ہے یہ اس کی لمبائی ہے 12 فٹ اور اس کا وزن تقریباً 700 پاؤنڈ ہے اور 50 کے قریب یہ ترکی کے پاس موجود ہیں. جب یہ کولڈ وار شروع ہوئی تھی، کولڈ وار چل رہی تھی اور اس وقت 1959 میں یہ تمام تر معاملات بہت جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے تھے، جس کے بنا پر امریکہ کی جانب سے اپنے تمام تر یہ جو نیوکلر ویپنز ہیں یہ اپنے الائز جو ہے ان کو، نیٹو الائز جو ہیں ان کو دیے گئے تھے، جس میں جرمنی ہے، جس میں نیدرلینڈ ہے، جس میں جو ہے وہ اٹلی ہے، ٹرکی ہے. ان کو یہ ہتھیار دیے گئے تھے اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہتھیار آفٹر 2000 کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے وہ واپس اس کو ہٹانے کی تیاریاں شروع کر دی اور بہت حد تک انہوں نے واپس ہتھیار جہاں پہ رکھے تھے ادھر سے ہٹا بھی لیے. لیکن اب یہاں پہ ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے. یہ 50 جو بام ہیں یہ ٹرکی کے اندر ہی موجود رہے اور وہاں سے یہ نہیں ہٹائے جا سکے اور اب ان پر ٹرکی قبضہ جمائے بیٹھا ہے اور ترکی کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت یہ جو ہتھیار ہیں وہ واپس نہیں کرے گا. امریکہ بھی اس کے اوپر خدشات کا شکار ہے. امریکہ بھی اس پر اوپر خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکی یہ بام واپس ہی نہ کرے. تو ناظرین انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر خبر کیا پبلش کر رہا ہے، یہ خبر دیکھیں. خبر وہ کہہ رہا ہے کہ دیز آر دا ہاسٹیج بامس. اب وہ خبر یہ شائع کر رہا ہے کہ نیوکلر ویپنز کس طریقے سے، یہ آپ خبر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نیوکلر ویپنز جو ہیں 50 کے قریب اس کے اوپر ٹرکی کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا اور ہاسٹیج وہ کہہ رہا ہے ان تمام تر سینیریو کو. اب دونوں کے جو تعلقات ہیں ٹرکی اور امریکہ کے یہ کافی زیادہ خراب بھی ہو چکے ہیں اور خراب ہونے میں اصل میں امریکہ جو ہے وہ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ٹرکی کو اس نے خود ہی تیار کیا تھا. اس نے تیار کیا کہ وہ ان کو چلا سکتا ہے. جب روس کے خلاف اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنی سیکورٹی کے لیے چلا سکتا ہے. اب یہ جو میزائلز ہیں یہ چلانے کی جو ٹرکی کے جو فوجی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ٹریننگ ہے، وہ اسے چلا سکتے ہیں. ابھی بھی وہ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، ابھی بھی ان تمام تر میزائلز کی حفاظت امریکہ ہی کر رہا ہے. اس کے فوجی وہاں پر موجود ہیں اور انہی کے انڈر یہ تمام تر اس کی نگرانی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حفاظت ان کے انڈر ہے تو پھر وہ وہاں سے نکال کیسے نہیں سکتا؟ وہ نکال اس لیے نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر اس کو خطرہ یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ان نیوکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں. حالانکہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ جرمنی ہے، وہاں پر یہ پہنچا سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی پہنچانا اس کے لیے آسان نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ امریکہ اس سے خوف زدہ ہے جس کی بنا پر وہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتا. اب ناظرین یہ تمام تر میں نے آپ کو سینیریو بتایا. ایک یہ جو جہاں پر یہ جو ایئر بیس ہے انکریلکس، اس کے اندر یہ تمام تر موجود ہے. یہ آپ پکچر دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پکچر کے اوپر آپ یہ ریڈ سائڈ پہ دیکھیں جو ہلکا سا بالکل جو ریڈ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہاں پر یہ جو ہے وہ میزائلز پڑے ہوئے ہیں، 50 میزائلز، اور یہ ان کے انڈر ٹرکی جو ہے وہ ٹرکی کے اندر ہی یہ موجود ہے ایئر بیس، جس کے بنا پر اب وہ اس کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں. اور اب ایک وہ بھی بیان یاد آ رہا ہے جب اس کی جانب سے طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اٹس ان ایکسیپٹیبل کہ ہم ایک نیوکلیر پاور نہیں ہو سکتے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی کے پاس جو ہے وہ جوہری ہتھیار موجود ہیں. وہ بے شک اس کے اپنے تیار کردہ نہیں ہیں لیکن اس کے پاس موجود ہیں. جب وہ چاہے گا وہ اسے استعمال بھی کر سکتا ہے. اور اب وہ ایک نئی اس کی طرف ہی ڈیولپمنٹس کی، کیونکہ اس نے ڈرونز میں تو خود کفیل وہ ہو گیا ہے، ڈرونز تو بنا رہا بڑے زبردست، تو اس کی طرف بھی اس نے پیش قدمی شروع کر دی ہے. تو یہ تھی ناظرین آج کے ایپیسوڈ. اور امریکہ اتنے پریشر کے باوجود وہاں سے وہ واپس ان سے نہیں لے پایا. تو اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں
کہ جو نیوکلیئر ہتھیار اس وقت ٹرکی کے پاس موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔